اور عقاب کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا روحانی سبق کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو عقاب پرندے کے لیے بتاؤں گا۔ اونچے اور محفوظ آسمانوں پر عقاب اڑتا رہتا ہے اور عموماً پرندے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سے پرندے زمین پر ہی رینگتے رہتے ہیں اور وہ زمین پر ہی ڈیرا جمائے رہتے ہیں، زمین پر ہی رہتے ہیں، لیکن عقاب پرندہ آسمان سے جڑے ہوئے پرندے کی شکل میں ہوتا ہے، اونچے آسمانوں میں اڑتا رہتا ہے۔ اس لیے مسیحوں کو عقاب کی جگہ پر رکھا گیا ہے، اور اس روح زمین پر بہت ساری باتیں، بہت سارے عقیدے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ہیں، لیکن ایک مسیحی تمام دنیا کی ریتی رواجوں کو، ان کی تمام باتوں کو چھوڑ کر اس پاک خدا کی خدمت کرتے ہوئے ان پاک باتوں کو سمجھ کر اور ایک بہتر باتوں کے ساتھ جینے والا ہی حقیقت میں مسیح ہے۔ دوسرا، عقاب پرندہ بہت ہی آسانی سے اور ترتیب سے اوپر اڑتے اڑتے ہی آسمان میں گھومتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یدی یہ جانا جائے تو بہت ہی آسانی سے وہ جیتا ہے اور بنا کسی دباؤ کے بڑے ہی اطمینان سے وہ پرندہ اڑتا رہتا ہے۔ دباؤ یہ گناہ کو بتاتا ہے۔ محنت کش اور گناہ سے دبے لوگوں، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا، یہ خدا نے فرمایا۔ دوسری بات، بہکانے والے ہر ایک گناہ کو الگ کر کے اس طرح کے دباؤ کو چھوڑ کر اور ایمان کے دینے والے اور مکمل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے رہے، اور گناہ کو دباؤ کی مانند رکھا گیا ہے، اور دباؤ ایک گناہ کو بتاتا ہے۔ پرندوں کے راجا عقاب پر اگر آپ دباؤ ڈالیں یا پھر اس کے پیر میں کچھ وزن باندھیں تو وہ اڑ نہیں پاتا ہے، اور ایک روحانی شخص اگر کسی بھی طرح سے وہ گناہ کے دائرے میں آتا ہے تو پھر روحانیت کی زندگی کو وہ نہیں جی پاتا ہے۔ ہر ایک گناہ کی بیڑیوں سے اور اس دباؤ میں سے چھٹکارا مل جانا یہی ٹھیک ہے، نہیں تو اونچے آسمانوں میں پرواز نہیں کر سکتا۔ تیسرا، عقاب پرندے کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، اسی طرح مسیحوں کی آنکھیں تیز ہونی چاہیے، پاک بننا ہے۔ عقاب پرندے کی آنکھیں ایک انسان کی آنکھوں سے 8 گنا زیادہ تیز دیکھ سکتی ہیں۔ ہر ایک مسیح شخص کی آنکھیں دوسروں کی آنکھوں سے ان کو ماپنے پر 8 گنا زیادہ پاک ہونا چاہیے، وہ پاک اور ان کو تیز ہونا چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ یدی آنکھیں کمزور ہیں تو پورا جسم بھی گناہوں میں ہی بنا رہتا ہے، اس لیے۔ چوتھا، عقاب پرندہ اپنے رہنے کی جگہ بہت اونچے مقام پر تیار کرتا ہے۔ اس دنیا کا کوئی بھی اس کے گھر کو چھو نہ پائے۔ اونچی جگہوں پر عقاب پرندہ اپنے گھونسلے کو بناتا ہے۔ جب دنیا کی کسی بھی چیز کو سہارا نہ مان کر اونچی جگہ پر وہ اپنے گھونسلے کو بناتا ہے، اس نے اونچے جگہ پر اپنے گھونسلے کو بنایا ہے، اس لیے اس اطمینان کی جگہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ وہ اپنے رہنے کی تیاری کرتا ہے، بنا کسی آواز کے اور اطمینان سے، بہت ہی اطمینان کے ماحول میں اور بڑی تسلی سے، محفوظ طریقے سے اپنے گھونسلے کو بناتا ہے۔ آج ان باتوں کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کو بھی اتنی بلندی پر بنائیں گے تو بڑی محبت سے، اطمینان سے، خوشی سے، تسلی سے، معاف کرنے والے دل سے اور دعا کی زندگی سے اور خدا کے کلام کی خوف اور خدا کی محبت سے، اس طرح سے ایک خاص گھرانے کی طرح میرا گھر ہونا ہے، اس طرح کی امید سے اپنے گھرانے کو اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس زمین کا کچھ بھی آپ کے گھرانے کو ہلا نہیں سکتا اور وہ اس کو گرا نہیں سکتا۔ لیکن آج مسیح گھرانے ہی ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑبڑی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی تکلیفیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایتیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھگڑا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا سے جڑی ہوئی زندگی۔
ان کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے یہ خریدا ہے، ہم نے نہیں خریدا ہے، ان کے پاس گھر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اتنی جائیداد ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس طرح دوسروں سے اپنے آپ کو تولتے ہوئے، دنیاوی سوچ کو رکھتے ہوئے، دنیا کی سوچ کو رکھ کر ان سے اپنے آپ کو تولتے ہوئے، وہ ایسا ہے، میں ایسا ہوں، وہ اس مقام پر ہے، میں اس مقام پر ہوں، اس کی تنخواہ اتنی ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، اس طرح تولتے ہوئے جو ان کے پاس ہے اس کا تجربہ نہ کر کے، اس کو محسوس نہ کر کے، زندگی میں اطمینان نہ ہوتے ہوئے، ناخوشی اور غیر اطمینانی کے ساتھ جتنے لوگ اپنی زندگی کو جیتے ہیں، وہ اپنے گھرانوں کو ناش کرتے ہیں۔ ان باتوں کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کے گھرانے میں تسلی ہے کیا؟ آپ کے گھر میں خوشی ہے کیا؟ آپ کے گھر کے لوگ وہ خوش ہیں کیا؟ اور اس طرح سے خوشی سے نہ رہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا شوہر دماغی باتیں رکھتا ہو، دنیاوی طرح سے جینے والی بیوی کے طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایسا گھرانہ ناخوشی سے بھر جاتا ہے۔ معلوم کرتا ہوں، آج آپ کے گھر میں تسلی نہ ہونے کی وجہ آپ کے گناہوں کی زندگی ہے۔ آپ کی دنیاوی زندگی کی وجہ سے ہی اور آپ کی دنیاوی امیدوں کی وجہ سے ہی، دنیاوی سمجھ کی وجہ سے ہی آپ کے گھر کا اطمینان کیا ختم ہو چکا ہے بہن؟ اور آپ کے گھر میں اطمینان نہ ہونے کی وجہ آپ کی غلط باتیں ہیں کیا؟ کیا زندگی کی باتوں میں بہت جلد بازی کرتے ہیں؟ دوسروں سے اپنے آپ کو تول کر جینے کی باتیں ہیں کیا؟ آپ کے گھر میں اطمینان نہ ہونے کی وجہ عقاب پرندہ اس دنیا کا، ہاں کوئی بھی اس کے گھونسلے کو نہ چھو سکے، اس لیے ایک اونچی جگہ پر اپنا گھر بناتا ہے، اور اونچی جگہ پر گھر بنایا ہے اس نے، اس لیے اطمینان سے رہتا ہے۔ ایک بہتر روحانی زندگی کو جینے والے، اپنے گھر کے ماحول کو روحانیت سے تیار کرنے والے اور کلام کے مطابق چلنے والے ہی خدا کی مرضی کے مطابق جیتے ہوئے گھر کو بنانے سے، اور عام طور سے اس گھر میں لڑائی اور جھگڑے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں رہے گی۔ میں جو بتا رہا ہوں وہ خدمت کے متعلق نہیں ہے، وہ گھر کے متعلق ہے۔ اور گھر کے لیے بات کرتے وقت میں ہر ایک شوہر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، اور ہر ایک بیوی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور ہر ایک باپ ایک مثال بن کر رہنا ہے، ہر ایک ماں ایک مثال بن کر رہنا ہے۔ جس گھر میں باپ ایک مثال کے طور پر اور ماں بھی ایک مثال کی شکل میں روحانیت کی قیمت کو جان کر اپنے بالکوں کو روحانیت میں آگے بڑھاتے ہوئے اس گھرانے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گھرانہ بڑھوتری کرتا ہے اور اس میں اطمینان رہتا ہے۔ اور اس طرح سے نہ ہو کر ذمہ داری کو بھول کر زندگی جینے والوں کی زندگی میں ہمیشہ ایک غلط فہمی کی باتیں رہتی ہیں، مذاق اڑانے والی آتما رہتی ہے، جھگڑے کرنے والی آتما رہتی ہے، یا پھر تکلیفوں کو لانے والی فطرت رہتی ہے۔ معلوم کر رہا ہوں، میل سے اپنے گھر کو بنانے والے شوہر اور بیوی ہیں کیا؟ یا پھر گھر میں ہمیشہ بدامنی پھیلانے والے، دنیاوی طرح زندگی جینے والے آپ لوگ ہیں کیا؟ سوچئے۔ عقاب پرندہ اونچی جگہ پر ہی اپنے گھر کو بناتا ہے، اونچے مقام پر ایک بڑی تسلی کا ماحول اس گھر میں رہتا ہے۔ عقاب پرندے کے گھر کے متعلق ایک بڑی سچائی کیا ہے کہیں تو، نر اور مادہ دونوں پرندے مل کر گھر کو، یعنی اپنے گھونسلے کو بناتے ہیں، اور نر پرندہ اس کو جتنی کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش کرتا ہے، اور مادہ کو بھی جتنی کوشش کرنی چاہیے وہ اتنی کوشش کرتی ہے۔ یہ دونوں پرندے مل کر ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں۔ تمہیں ہی سب کچھ کرنا ہے، سب تمہیں ہی کرنا ہے، اس طرح سے نر بھی نہیں کہتا اور مادہ بھی نہیں کہتی۔ ایک گھر کی تعمیر ہونی ہے، اور اگر ایک گھر کو بنایا جانا ہے تو وہ صرف ایک مرد سے یا پھر ایک عورت سے یہ ممکن نہیں ہے۔ شوہر کی شکل میں شوہر کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کی شکل میں بیوی کو ذمہ داری لینا ہے، اور باپ کو باپ کی ذمہ داری لینا ہے، اور ماں کو ماں کی ذمہ داری لینی ہے، اور دونوں پوری طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے پر ہی گھرانہ بنتا ہے۔ اور اس طرح سے نہ کر کے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے اگر بیٹھیں گے تو، اور بچوں کے بگڑتے وقت میں ان کے بگڑنے کی وجہ کے لیے ایک دوسرے پر الزامات کر کے اور بار بار بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں کیا ہوا وہی ہوگا، وہاں کیا ہوا؟ آدم کیا تو نے پھل کھایا؟ اور اس طرح سے معلوم کرنے پر ہاں خداوند میں نے کھایا ہے اور یہ غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں کہنے سے بڑھ کر جس عورت کو تو نے دیا ہے اسی نے اس پھل کو دیا ہے، میں کیا کروں؟ الزام لگایا، لیکن اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ جو شوہر، اس کی غلطی کیا ہے؟ گھر کو بنانے میں اور بچوں کی پرورش میں اس کی غلطی کیا ہے؟ وہ ان باتوں کو نہ سمجھ کر بیوی پر الزام لگا کر تمہاری وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں، یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک باپ کی شکل میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ اور باپ ہو کر صبح جلدی اٹھو، اور باپ کی شکل میں صبح خود ہی نہیں اٹھنا، بچوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں۔ باپ کی شکل میں گھٹنے ٹیکیں اور اپنے بالکوں کو گھٹنے ٹیکنا سکھائیں۔ ماں کی شکل میں آپ صبح جلدی اٹھیں، بچوں کو اٹھاؤ اور آپ کے ساتھ وہ بھی گھٹنے ٹیک سکیں، ایسا کرو۔ اور آپ کے بچے اس بات کی گواہی دیں کہ اگر میں آج اپنی زندگی میں کچھ بنا ہوں تو یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ممکن ہے، یہ میرے ماں باپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے سے ممکن ہوا ہے۔ میرے ماں اور باپ بہت ہی سمجھدار شخص ہیں، میرے ماں باپ دعا کرنے والے لوگ ہیں، وہ کلام کے مطابق جینے والے ہیں، ایسا کہنا ہوگا۔ ماں اور باپو اس طرح کے نمونے کی زندگی کو جینا پڑے گا، اس طرح سے نہ ہو کر تمہاری وجہ سے بچے بگڑیں، تمہاری وجہ سے گھر خراب ہوا ہے اور ہوا نے کہا میں کیا کروں، مجھے تو سب یہ شیطان نے دے دیا۔ اس طرح سے کہنے پر اس نے کھانے کو کہا، میں نے کھا لیا۔ مانتے نہیں ہیں، غلطیوں کو قبول نہیں کرتے، خدا سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ ایک دوسرے پر الزام لگانے پر خدا نے کیا کہا جانتے ہیں؟ تم جیسے لوگوں کو میرے ساتھ رفاقت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نکلو باہر۔ اب کہاں جانا ہے؟ کیڑے کاٹوں کے بیچ، جھاڑیوں کے بیچ میں جاؤ۔ تمہارے جیسے رفاقت نہ رکھنے والے، ایک من ہو کر نہ رہنے والے، اور غلطی کو جان کر غلطی کو نہ چھوڑنے والے، اور اس طرح کا شوہر اور اس طرح کی بیوی کو کیوں خدا کی بہت ساری برکتوں میں شامل ہونا ہے، اس لیے خدا نے کہا جاؤ باہر۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر الزام لگانے کی وجہ سے باہر نکال دیے گئے، اور بھرپوری کی زندگی سے، خدا کی موجودگی سے اور تمام برکتوں سے ان کو باہر نکالا گیا۔ اور اپنے گھر کو بنانا شوہر اور بیوی کی ذمہ داری، ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے پر الزامات لگا کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے ہونے والی غلطیوں اور بھول کو جان کر ان کو ترنت معاف کر کے ہٹا کر، اے خدا میری اس غلطی کی وجہ سے اور میرا گھر نہیں بن پا رہا ہے، مجھے ٹھیک کر دیجئے خداوند، میرے غصے کی وجہ سے میرے گھر میں اطمینان نہیں ہے، مجھے ٹھیک کر دے خداوند۔ میں ایک شوہر اور ایک باپ کی شکل میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرتے ہوئے جی رہا ہوں، لاپرواہی سے جی رہا ہوں، اور گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ان باتوں پر دھیان نہ کر کے اور ان کا خیال رکھے بنا میں اپنی باتوں کو پورا کرتے ہوئے جی رہا ہوں۔ اس وجہ سے میرے گھر میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اطمینان چلا جاتا ہے۔ اور اگر شوہر یا باپ کی شکل میں کوئی غلطی ہے تو اس کو مان لو، ماں کی شکل میں اپنی غلطیوں کو جان کر، اور بچوں کے لیے جس طرح سے دھیان دینا ہے نہ دے کر، شوہر کے لیے جس طرح سے دھیان دینا ہے نہ دے کر، اور گھر پہ جیسا دھیان دینا ہے نہ دے کر، اور دھیان نہ دینے پر گھر کی ذمہ داریاں اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ گھر نہیں ہے، اور وہ اونچے مقام پر بنایا گیا گھر ہے ہی نہیں۔ اور خدا کے خادم ڈیل موڈی نے اس طرح سے کہا ہے، خدا کے کلام کی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے، خدا کے کلام کو بتانے سے پہلے خدا نے گھرانے کو دیا۔ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کو بتانا شروع کیا، خدا نے گھر کی بنیاد کو رکھا، اور خدمت کو کرنے سے پہلے خدا نے گھر کو بنایا، اور خدمت کرنے سے بھی بڑھ کر ہمارا گھر ضروری ہے، اور اپنے گھر میں قیمتوں کو کھو کر ایک نمونہ نہ بن کر گھر میں ہی اطمینان نہیں ہے تو خدمت کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ایک باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بیوی کی شکل میں آپ کی ذمہ داری آپ پورا کر رہے ہیں یا نہیں، اس سوال کا جواب آپ پوری ریتی سے نہیں دینے پر آپ اچھی مثال پیش کرنے والے شخص نہیں ہیں۔ آپ کے گھر کو تسلی سے اور اطمینان سے تعمیر کرنے والے شخص نہیں ہیں، شیطان کو موقع دینے والے شخص ہیں، اور آپ شیطان کو جگہ دینے والے ہیں، اور خدا کی مرضی کے خلاف جینے والے شخص ہیں۔ اس لیے اپنے گھرانے کو تسلی اور اطمینان سے اچھے روحانی ماحول میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میں خدا کے نام میں التجا کرتا ہوں، شوہر کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور بیوی میں بھی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ آس پاس ہی خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم تیتس کے خط میں اس کو پڑھتے ہیں، پہلا باب اس کی 6ویں آیت، اس کے بعد دوسرا باب 3 آیت کو پڑھیں گے، جو بے الزام اور ایک ہی بیوی کے شوہر ہو
اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودرائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو۔ یہ ایک شوہر کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، ایک شوہر میں دکھائی دینے والی باتیں اور ایک باپ میں دکھائی دینے والی باتیں۔ کوئی بھی باپ غصے میں رہ کر وہ اپنے گھر کو نہیں بنا سکتا، تسلی اور اطمینان سے بھر کر ہی گھر کو بنانا یہ ممکن ہے، اور ایک نشے میں رہنے والا شخص اپنے گھر کو روحانی ماحول پر تیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر بیوی کے کیا خوبی ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہے دوسرا باب 3 آیت سے، اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مائے پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھلانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ اچھی طرح گھر میں رہ کر اپنے شوہر سے پیار کریں، بچوں سے پیار کریں، ذمہ دار ہو کر اور شوہر کے تابع رہ کر ایک خوشنما گھر کے ماحول کو بنانا ہے۔ اور شوہر غصے میں جلنے والے شخص کی طرح بن کر، غصے میں آ کر گھر میں مار پیٹ کرنے والے اور بیوی کو ستانے والوں کی طرح بن کر، اس طرح سے جینے والا شخص گھر میں کبھی بھی روحانیت نہیں دے سکتا، وہ تسلی نہیں دے سکتا۔ عقاب پرندہ اونچے مقاموں پر اور تسلی والی جگہ پر گھونسلہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا پر کا کوئی بھی ہمارے گھر کو چھو نہیں سکتا۔ عقاب پرندہ نر اور دونوں پرندے مل کر کے اپنے گھر کو اچھے سے بناتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں عقاب پرندے کی طرح گھروں کو بنانے والے شوہر اور بیوی یہاں کتنے ہیں؟ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے اپنے گھروں کو بنانا۔ شادی شدہ ہر ایک اور وہ شوہر بیوی جن کی شادی ہو گئی ہے، ان کی زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری، ہاں سب سے بڑی ذمہ داری اور دل کی مرضی کیا ہونی چاہیے؟ ایک بہتر گھر کے ماحول کو ہمیں بنانا ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ گھر کو چھوڑ کر اور گھر کی تعمیر کے کام کو چھوڑ کر اور بہت زیادہ روپے کمانے والے ایسے کچھ شخص ہیں تو، اور زیادہ خوبصورت دیکھنے کی کوشش کرنے والے کچھ لوگ ہیں تو، اور زندگی کو سب کچھ ماننے والے ہی کچھ لوگ ہیں تو، زمین جائیداد اکٹھا کرنے کے لیے گھر کو ہی داؤ پر لگانے والے اور بچوں کے مستقبل کو ہی داؤ پر لگانے والے کچھ لوگ ہیں تو، اور خدمت کہتے ہوئے بیوی اور بچوں پر خیال نہ کر کے ہاں اپنے گھر کے لیے لاپرواہی کرنے والے کچھ لوگ ہیں تو، آج آپ کن حالاتوں میں ہیں ایک بار اس پر غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ وہ اونچی اور پہلی ضرورت شوہر اور ماں اور باپ کے لیے اپنے گھرانے کو سنبھالنا ہے، گھرانے کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اور اگر ان باتوں میں ہم لاپرواہ ہیں تو خدا سے معافی مانگیں کہ اے خدا مجھے معاف کریں، میں اپنی ذمہ داریوں کے بنا جی رہا ہوں، لاپرواہی کی زندگی جی رہا ہوں، مجھے معاف کریں، کم سے کم اب سے زندگی کی قیمت سمجھ کر میں اس طرح سے ہی جیوں گا۔ میں اپنے بالکوں کے لیے ایک نمونے کا زندگی جی کر دکھاؤں گا، ایک اچھے شوہر اور بیوی کے شکل میں جی کر میرا گھرانہ لڑائی کرنے والا گھرانہ نہ ہو کر، آس پاس کے لوگوں میں بدنام نہ ہو کر، تیرا کلام اور تیرے نام کی کوئی تہمت نہ لگے، اور اطمینان کے ماحول میں اپنے گھر کی تعمیر کروں گا۔ ہمیں دیکھنے والے ہمیشہ یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں ایسا کہہ کر، اور وہ ہم سے نفرت نہ کرنے لگے، دنیا کے مطابق اور جسمانی راہ پر جینے والے ہر ایک بیوی اور شوہر اپنی زندگی کو سنوارنے سے کتنا اچھا ہو، کلام کے مطابق جینے کی کوشش کرنے سے کتنا بہتر ہوگا۔ عقاب پرندہ یہی کام کرتا ہے۔
पांचवी खास बात उकाब परिंदे से जो हमें सीखना है। उकाब परिंदा वो तेज नजर रखने वाला एक बहुत बेहतर परिंदा है। दूर की सोचने वाला, निशाने को लगाए रखने वाला परिंदा होता है उकाब। एक दूर की नजर वाली जिंदगी, इस दुनियावी हर एक चीज को हासिल करना है, ऐसा उकाब परिंदा नहीं चाहता। उसे जो चाहिए वो उसी के लिए कोशिश करता है। उसे बस खाना चाहिए। उकाब परिंदा दो काम करता है। पहला, खाने के लिए जमीन पर आता है और दूसरा, जरूरी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। दो ही बातें, एक अपने खाने की तलाश में जमीन पर जो चाहिए वो लेता है, दूसरा घोंसला बनाने के लिए ऊंचे पर और इत्मीनान की जगह में तसल्ली और इत्मीनान से अपने घोंसले को बनाने के लिए वो कोशिश करता है, बस यही। और कितनी खूबसूरत बात उकाब परिंदा हमें सिखाता है कि खुदा का इंतजार करने वाले उकाब परिंदे की मानिंद। खुदावंद ये उम्मीद करता है कि उसके बच्चे भी उकाब की तरह रहें, उकाब परिंदे की तरह नई क़ुव्वत को हासिल करना है। उकाब परिंदे की मानिंद हमें ऊंचाइयों में उड़ना है और उकाब परिंदे की तरह जीना है, यह खुदा चाहता है। इसलिए हम उकाब परिंदे के मुतालिक सीख रहे हैं। खुदा हमसे ये चाहता है कि उकाब की तरह से रहें, उकाब परिंदे की मानिंद हम रहें, खुदा चाहता है। इसलिए ज़िंदगी की बातों को हम सीख रहे हैं। उकाब अपने निशाने को सामने रखकर जीता है, उसी तरह हर एक मसीह को एक निशाने को लेकर जीना है। हमारा निशाना क्या है और कौन है हमारा मकसद, कहाँ रहना है हमारी नजरें। खादिम हजरत पौलुस फरमाते हैं, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहे। कौन है हमारा मकसद, कौन है बताइए? मसीह है, हजरत यीशु ही हमारा मकसद है, ईसा ही हमारी मंजिल है। उनकी ओर हमें ताकते रहना है। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब पहली आयत, वहां क्या लिखा है? मैं मसीह की मानिंद चलता हूं। क्या फरमाते हैं? मसीह की मानिंद। किसकी तरह? चाल या चलन। वो फरमाते हैं कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इसका दूसरा मतलब मसीह की मानिंद और उनकी तरह चल रहा हूं। अभी मसीह को देखने पर मसीह में रहने वाले वो रूहानी बातें पौलुस के अंदर आए या नहीं आए? आ गई। इसलिए वो फरमाते हैं, क्या कहा? मैं मसीह की मानिंद चाल चलता हूं। मसीह की मानिंद चलना कैसा है नहीं जानते हो तो मुझे देखकर जान लो, समझ लो। मसीह की तरह मैं जी रहा हूं, अब तुम मुझे देखकर मसीह की तरह से जियो। अब पौलुस को क्या हुआ? मसीह के अखलाक में अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की। वही कह रहा हूं, एक खादिम की शक्ल में बहुत सारी लाजमी बातें होने के बावजूद सबसे लाजमी क्या है? एक दिन मैं अपने बच्चों को ये कह पाऊंगा, क्या कहकर? बच्चों, तुम मेरी सी चाल चलो। और एक दिन मुझे ये बोल पाना है कि अगर तुम मसीह की मानिंद नहीं जी पाए तो कम से कम मेरी मानिंद तो जी करके देखो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मैंने मसीह की मानिंद जीने की कोशिश की है। तुम मेरी तरह से जियो, मेरे जैसे रूहानी बनो और मेरी तरह से खिदमत करो और मेरी तरह मेहनत करो। इस तरह से मैं अगर अपने बच्चों से नहीं कह पाया तो मेरी जिंदगी फिजूल है। एक बाप की शक्ल में आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है और एक माँ की शक्ल में आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। और कल आपके बालक अपनी जिंदगी में ये कह पाए कि मैं अपनी जिंदगी में एक मकसद की तरफ दौड़ रहा हूं। वो मकसद क्या है? यीशु ही। और यीशु की तरफ से मैं अपनी नजरों को कभी नहीं हटाया। तो मैं सिर्फ उनकी ही तरफ को देखना है क्या मसीह को देखते हुए आगे बढ़ने की रूहानियत? हमारे प्यारे अजीज खुदावंद खुदा अपने कलाम से हमसे बातें करने के लिए
اور بڑے کھلے اور صاف طور سے ہم سے باتیں کرنے کے لیے ہم آپ کو ساری عزت، گورو اور جلال دیتے ہیں۔ عقاب پرندے کی مانند ہمیں جینا ہے، اس لیے کلام میں آپ نے عقاب سے ہمیں سمجھا ہے۔ عقاب پرندے کی خوبیوں کو جب ہم سیکھ رہے تھے اور سچائی کو اور کلام کو اپنی زندگی میں لے کر آپ کے کلام کو سن کر زندگی کو صحیح کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ایسے ہی ہر کوئی آپ کو مقصد بنا کر آپ کی طرف دیکھنے کی معرفت، آپ کے پیچھے چلنے سے پوری دنیا پر اچھی گواہی بننے کا قسمت ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائیں۔ مسیح یشوع کے وسیلے میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔